اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقولوا راعینا، نہ تم کہو راعینا۔ راعینا کیا کرو، راعینا نہ کیا کرو، مت کہو۔ کیوں؟ اصل میں یہ جو لفظ ہے نا راعینا، ہماری رعایت کیجیے، تو اس کو یہ یہود لوگ تبدیل کر کے کہتے تھے راعینا، ہمارا چرواہا، یا اس کا معنی ہوتا تھا رائی کا معنی احمق، بیوقوف۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کا رسول ہماری رعایت کیجیے، تو یہ کہتے ہمارا یعنی بیوقوف اور چرواہا، یہ ایسی باتیں کرتے۔ تو یہ گستاخی اور بے ادبی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے یعنی مسلمان اللہ کے نبی کے صحابہ کرام سے فرما دیا ایمان تم یہ بات کہا ہی نہ کرو، تاکہ اس کا الٹ نامنا، یہ الٹ تبدیل کرتے ہیں الفاظ کو، اپنی زبان کو ٹیڑھا کر کے ذرا زور دے کر پیچ کر یہ ایسے لفظ کہتے ہیں، تو تم یہ لفظ کہا ہی نہ کرو، تم یہ کہہ لیا کرو وَقُولُوا انظُرْنَا، اور کہو انظُرْنَا، دیکھو ہم کو، یہ کہہ لیا کرو کہ ہماری طرف دیکھو۔ وَاسْمَعُوا، اور سنو غور سے سنو، تاکہ تمہیں ضرورت ہی نہ پڑے اللہ کے نبی کو یہ کہنے کہ ہماری طرف بھی دیکھیں، بس سنتے رہو غور سے، تو یہی کافی ہے، اور اس کو پھر ماننا ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، نہیں پسند کرتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، یہ پسند نہیں کرتے۔ وَلَا الْمُشْرِكِينَ، اور نہ ہی مشرکین پسند کرتے ہیں، مشرکی پسند نہیں کرتے، یہودی اہل کتاب عیسائی نصارہ پسند نہیں کرتے۔ ان ينزل علیکم، کہ نازل کی جائے علیکم تم پر، من خیرن، کوئی خیر، کوئی بھلائی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل کی جائے۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، یختص، خاص کرتا ہے، برحمتہ، اپنے رحمت کے ساتھ، من یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے۔ اصل میں مکہ والے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ عام بندہ ہے، عام بندہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام آدمی ہے، عام پر وہی کس طرح آ سکتی ہے، عام بندہ نبی کیسے بن سکتا ہے، کہتے تھے کوئی سردار ہونا چاہیے جو نبی بن جائے۔ اسی طرح یہ جو یہودی اور عیسائی تھے یہ سمجھتے تھے کہ بنی اسرائیل سے ہٹ کر بنی اسماعیل میں یہ نبی بن گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ مسلمانوں پر کوئی بھلائی اتاری جائے۔ اللہ فرماتا ہے اپنے رحمت کو خاص کرتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں اس کو دیتا ہوں، اور اس سے مراد نبوت ہے، نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دی، اللہ جس کو چاہے دے دے۔ تو اب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بعد میں بھی نبوت بندے کسی کو آ سکتی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں یہ محنت آ سکتی ہے، اللہ جس کو چاہے بعد میں بنا سکتا ہے، لیکن ایسی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آخری بطور نبوت رحمت اللہ کے نبی کے پاس ہی ہے، اس کے بعد نبوت نہیں آ سکتی، نبوت کا دروازہ بالکل بند ہے، مہر لگا دی گئی ہے۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، ذو الفضل العظیم، بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ، جو ہم منسوخ کر دیں کوئی آیت، منسوخ ہوتا ہے پہلا حکم کو ختم کر دیا جانا اور نئے حکم کو جاری کر دیا جانا۔ اللہ فرماتا ہے جو بھی ہم منسوخ کر دیں کوئی آیت، اور وہ ننسیہا، یا ہم بلا دیں اس آیت کو، ہم اللہ کے رسول کو بلا دیں، ناتی بخیر منہا، ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر، او مثلیہا، یا اسی جیسی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ منسوخ کیوں ہو گئی، کیا منسوخ یعنی پہلا حکم غلط ہو گیا یا کہ نیا حکم جاری کر دیا گیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت حکم منسوخ ہو نہیں سکتا، وہ ان آیات کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ جب جو پہلا حکم ہوتا تھا نا وہ اس وقت تک ہوتا تھا جس وقت تک مسلمان لوگوں کو اس کی ضرورت ہوتی تھی، جب ضرورت ختم ہو گئی تو حکم بھی ختم کر دیا گیا۔ اس کی مثال ہم دنیاوی طور پر سمجھتے ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اتنے دن تم نے فلاں دوائی کھانی ہے، اس کے بعد آپ کی دوائی چینج کر دی جائے گی۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ پہلے دوائی صحیح نہیں تھی، نہیں، بلکہ وہ اس وقت کے لیے اتنے دن تک وہ کارآمد تھی، اس کی ضرورت اتنی تھی، اب وہ ضرورت ختم کر دی گئی تو نئی ضرورت ہو گئی، تو نئی ضرورت کے مطابق ہی نیا حکم جاری کر دیا گیا۔ جو ہم منسوخ کر دیں کوئی آیت یا ہم اس کو بلا دیں تو ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں، اس جیسی اور لے آتے ہیں۔ ابھی کہتے ہیں اس جیسی اور کیوں، جب وہی اور اسی جیسی تو ایک ہی بات ہوئی؟ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ پہلا وہ انداز اور تھا سمجھانے کا، دوسرا وہی حکم جاری ہوا تو آیت تو انداز اور ہو گیا، انداز کا فرق ہوگا، حکم ویسے کا ویسے ہی ہوگا۔ جیسے ایک بچہ ہے، اس کو سمجھانے کا سٹائل اور ہوتا ہے، اور اگر وہی حکم اور وہی الفاظ کسی اور کو دینے ہوں، کسی بڑے کو، تو سٹائل اور ہو جائے گا۔
اگر وہی کسی آرڈر کسی عورت کو کرنا ہو تو سٹائل اور ہوگا، کسی بزرگ کو وہی آرڈر کرنا ہو تو سٹائل اور ہوگا، سٹائل کا فرق ہوگا، حکم ویسے وہی کا وہی ہوگا یا حکم اور ہو جائے گا، دونوں طرح یہ ثابت ہے۔ اور پھر قرآن پاک کی آیات قرآن پاک سے منسوخ ہوتی ہیں، اسی طرح قرآن پاک کی آیات سے احادیث منسوخ ہوتی ہیں، اس طرح حدیث سے حدیث منسوخ ہوتی ہے۔ اب قرآن پاک کی آیت سے آیت منسوخ ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے چوتھے پارے کی آیت ہے کہ پہلے کسی عورت کو اگر اس نے بدکاری کر لی تو اس کا حکم یہ تھا کہ اس کو گھر میں قید کے یہ رکھو حتی یتوفاہن الموت یجعل اللہ لہن سبیلا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ جاری کر دے، کوئی اور حکم جاری کر دے۔ یہ آیت منسوخ ہو گئی، نیا حکم جاری ہو گیا سورۃ نور میں کہ جو بھی عورت یا مرد بدکاری کرے تو اس کو 100 کوڑی لگاؤ، تو یہ نیا حکم جاری ہو گیا۔ اسی طرح مثلاً قرآن پاک میں قبلہ تبدیل ہونے کا ذکر ہے، قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهک شطر المسجد الحرام۔ یہ حکم ہے، پہلے یہ حدیث میں تھا کہ تمہارا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس ہے، اب اس کو منسوخ کر کے نیا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح کہ حدیث میں آتا ہے، حدیث اور حدیث کی منسوخی کی مثال اللہ کے نبی نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ، میں نے تم کو قبر کی زیارت سے منع کر دیا تھا، اب زیارت کر دیا کرو کیونکہ یہ موت کی یاد دلاتی ہے۔ تو اب یہ پہلا حکم تھا منع کا، نیا حکم جاری ہو گیا اس کو زیارت کرنے کا۔ اسی طرح اللہ کا سورہ میں نے تم کو مطلب اب قربانی کا گوشت کھا لیا کرو، پہلے یہ تھا کہ اس کو کھاؤ اور 3 دن کے اندر اندر اس کو تقسیم کر دو اور کھا لو، بعد میں نہیں، اب فرمایا اس کو ذخیرہ بھی کر لو اور کھا بھی سکتے ہو، تو یہ حکم ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی آیات کو حدیث سے بھی منسوخ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی مثال بہت کم ہے، کوئی اطمینان بخش کوئی مثال نہیں ہے۔ بہرحال یہ کہتے ہیں قرآن پاک کی ایک آیت ہے نا کہ تم پر حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری فلاں فلاں عورتیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں، یہاں ہے باقی تمہارے لیے وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اور تمہارے لیے اس کے علاوہ ساری حلال ہیں۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ پھوپھی کو اور بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے، اس طرح خالہ اور بانجی کو ایک نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ قرآن پاک پر زیادتی ہے، حالانکہ یہ قرآن پاک پر زیادتی نہیں ہے، قرآن پاک کے حکم کی آگے کچھ بھی اور بھی الگ تفصیل ہے جو حدیث میں ہیں، تو گویا کہ قرآن پاک پر جو زیادتی ہے قرآن پاک کے علاوہ جو اور احکام ہیں حدیث میں، ایک نسخ کی مثال ہے، یعنی قرآن پاک پر زیادتی کو قرآن پاک سے ایک الگ حکم کی زیادتی ہے، وہ اس کو نسخ کہا جاتا ہے، تو یہ منسوخ ہے، اس اعتبار سے یہ بھی نسخ ہے، لیکن اس کی پھر بھی کوئی ایسی مثال نہیں ملتی۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہم کام کرتے رہتے ہیں، یعنی نسخ والا کام۔ علم تعلم کیا ایک آیت آتی ہے والشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ، اب یہ آیت تھی قرآن پاک میں لیکن یہ اوپر اٹھا لی گئی ہے، ختم کر دی، لیکن اس کا حکم ابھی باقی ہے کہ جب کوئی شادی شدہ مرد شیخ اور شیخہ یعنی مرد اور عورتیں بدکاری کریں تو ان کو رجم کر دو، نکال من اللہ، البتہ اللہ کی طرف سے یہی عبرت کی سزا ہے، البتہ یعنی لازمی طور پر یہی سزا ہے، یہ بھی آیت منسوخ کر دی گئی ہے۔ علم تعلم کیا تم نہیں جانتے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، گویا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنا حکم کو نیا حکم جاری نہ کر سکے تو پھر وہ قادر کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جب چاہے حکم منسوخ کر سکتا ہے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ اپنے حکم نسخ کرتے رہتے ہیں، نئے حکم جاری کرتے رہتے ہیں۔ علم تعلم کیا تم نہیں جانتے ان اللہ جب اللہ تعالیٰ لہو اسی کے لیے ہے ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، وما لکم من دون اللہ، اور نہیں تمہارے لیے اللہ کے علاوہ یا اللہ کے مقابلے میں من ولی کوئی دوست ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار، اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ ام تریدون کیا تم ارادہ کرتے ہو ان تسالو کہ تم سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ جس طرح سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل اس سے پہلے، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے سوال کیا گیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے سامنے دکھاؤ، کیا تم بھی یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آسمانوں سے کوئی آیت اتارے، کوئی ہمارے سامنے اتارے، کوئی دلیل اتارے، کوئی نشانی اتارے، کیا تم یہ بھی چاہتے ہو؟ اور جو بندہ ایسے گستاخیاں کرتا ہے اللہ کو کھلا دیکھنے کا، سامنے دیکھنے کا اور رائنا کہنے کا، اللہ فرماتا ہے جو بندہ ایسے کرتا ہے، گستاخیاں کرتا ہے، ومن یتبدل الکفر، اور جو تبدیل کر دیتا ہے کفر کو ایمان کے بدلے، تبدیل کر کے لے لیتا ہے کفر کو ایمان کے بدلے، ایمان چھوڑ کر کفر کر لیتا ہے، فقد ضل، پس تحقیق ضل وہ گمراہ ہو گیا، سوا سبیل سیدھے رستے سے۔ ود کثیر من اہل الکتاب،
ود کثیر من اہل کتاب، پسند کر لیا ہے بہت سارے لوگوں نے اہل کتاب میں سے، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، پسند کر لیا ہے بہت سارے اہل کتاب نے، کاش وہ تم کو بنا دیں تمہارے ایمان کے بعد کافر، تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا دیں۔ ان کی فل کوشش ہے اہل کتاب کی، اب تک بھی کوشش ہے، قیامت تک وہ لگے رہیں گے کہ مسلمانوں کو وہ کافر بنا دیں، کم از کم اگر وہ دین قبول نہ بھی کریں عیسائیوں کا کافروں کا، لیکن وہ مسلمان بھی نہ رہیں۔ حسدا من عند انفسہم، حسد کرتے ہوئے اپنے دلوں کے پاس، اپنے دلوں میں حسد کرتے ہوئے ایسے کرتے ہیں، من بعد اس کے بعد ما تبین، جو واضح ہو چکا ہے، لہم ان کے لیے الحق حق، حالانکہ ان کے لیے حق واضح ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی کافر کر دیں۔ تو ان کی سازشیں، ان کے منصوبے، ان کی کوششیں، ان کی کاوشیں، ان کا خرچ کرنا، یہ ساری ان کی جو محنت ہے، اللہ فرماتا ہے فاعفو، تو تم درگزر کرو، تم پر یہ جو باتیں کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، آپ کو تنگ کرتے ہیں، الٹ پلٹ سوال کرتے ہیں، آپ کو رائنا اور احمق اور بیوقوف کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان سے درگزر فرماؤ، فاعفو، معاف کر دو، وصفہ، درگزر فرماؤ۔ کب تک؟ جب تک تمہیں یہ حکم نہ دے دیا جائے قتال کرنے کا، جہاد کرنے کا، ان کے خلاف تلوار اٹھانے کا، ان کے خلاف گن اٹھانے کا، تمہیں جب تک حکم نہ دیا جائے تب تک تم ان کو معاف کرتے رہو، درگزر کرتے رہو، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ لے آئے اپنا حکم، یعنی وہ حکم دے دے جہاد کرنے کا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب تک تمہارے لیے یہی حکم ہے، نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ تب کی بات ہے جب وہ مسئلہ تھا، جب وہ گستاخیاں کر رہے تھے، لیکن اب تو حکم جاری ہو چکا ہے جہاد کرنے کا، تلوار اٹھانے کا، گن اٹھانے کا۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، سورۃ انفال اور سورہ توبہ اور باقی بہت ساری چیزوں میں، بہت ساری آیات میں، بہت ساری صورتوں میں حکم جاری ہو چکے ہیں۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، مذاق کرنے والوں کو ہم ہی کافی ہیں آپ کے لیے، تو یہ حکم جاری ہو چکے ہیں۔ وَمَا تُقَدِّمُوا، اور جو تم آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِکُم، اپنے جانوں کے لیے، من خیرن، کوئی بھلائی، کوئی نیک عمل، تجدوہ، تم اس کو پالو گے، عند اللہ، اللہ کے پاس، نیک عمل تمہارا اللہ کے پاس پہنچ جائے گا، تم اس کو وہاں جا کر پالو گے، تمہیں اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، اس کو دیکھنے والا ہے۔ وقالوا، اور انہوں نے یہ بھی کہا، یہ 84 آیات ہیں، اس میں یہودیوں کی اور ان لوگوں کی، عیسائیوں کی، نصارہ کی اور مشرکین مکہ کی ہٹ درمیاں اور ضد اور عناد اور بغض اور نافرمانیاں اور گستاخیاں جاری یعنی بتائی جا رہی ہیں، اور نعمتوں کی ناشکریاں بتائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں الا من کان ھودا او نصارا، مگر جو یہودی ہوا اور یا عیسائی ہوا، وہی جنت میں جائے گا۔ یہ ان کی باتیں ہیں، تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشیں ہیں، یہ ان کی آرزویں ہیں۔ قل، ان سے فرما دو اے نبی، ان سے کہہ دیجئے، ہاتوا برہانکم، اپنی کوئی دلیل لے کر آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو اپنی تورات انجیل سے، یا کسی صحیح دلیل پیش کرو کہ تم ہی جنت میں جاؤ گے، ایسا نہیں ہے۔ جنت میں کون جائے گا؟ بلا، بلکہ من اسلم، جس نے جھکا لیا وجہ، اپنا چہرہ، للہ، اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ نیکی کرتا ہوا، نیکی کرنے والا ہوا، وہ جنت میں جائے گا۔ فلاح، پس اس کے لیے اجرہ، اس کا اجر ہے، عند ربہ، اس کے رب کے پاس۔ ولا خوف علیہم، نہ خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون، نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔